آتا ہے جب انسان بازار سے چلتا ہے تو بہت سے شیاطین اس کے پیچھے 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 چلے آتے ہیں. اگر بسم اللہ کیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیاطین بھی چلے آتے ہیں. کیا شیاطین بھی گھر میں وہ بھی بسیرا لے لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ کہہ کر تو شیاطین واپس لے آتے ہیں. شیاطین یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو بسم اللہ کا تالا لگا لیا, دنیا کا کوئی بھی تالا لگایا ہوتا توڑ دیتا, مگر یہ بسم اللہ کا تالا لگایا ہے, اس لیے اس کے گھر میں ہماری گنجائش نہیں. انسان اگر بغیر بسم اللہ کیے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیاطین اس کے ساتھ گھر میں آ جاتے ہیں. بغیر بسم اللہ کیے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, لیکن اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ تو بھاگ جاتا ہے. بغیر بسم اللہ کیے پانی پیتے ہیں تو بھی پانی پیتا ہے, اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے. بغیر بسم اللہ کیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بھی اس میں شریک ہوتا ہے, اور اگر بسم اللہ کہہ لیتے ہیں بھاگ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, کچھ بھی کرتا ہوں تو بسم اللہ کرتا ہوں تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو. مگر حقہ جب پیتا ہوں بسم اللہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف دھواں ہی دھواں پیے گا تو اس کی صحت پر بچ جائے. اس لیے اس کمبخت کو ڈیمیج کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے دھواں ہی دھواں اس کو پلاتا ہوں. تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اب کیا تھا کہ آپ بیڑی پیا کیجیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاؤ اس کو, بیڑی پلاؤ اس کو, اور کو چائے نہ پلاؤ, کھانا نہ کھلاؤ. حضرات بسم اللہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. بغیر مہمان کے بہت تھوڑی تقریر کرو, زیادہ دیر نہیں بولوں گا. بہت تھکا ہوں, 500 کلومیٹر چلا ہوں, ایک دم تھکا مارا اور ایک دم نیند کا غلبہ ہے. فون پہ فون آ رہا ہے, لوگوں کو ٹائم جاری دیکھیے کتنے دیر تک فون بند کرنا پڑے گا. بہت افسوس ہوتا ہے. کتنے لوگ تو 12 بجے رات کے کہتے ہیں اللہ بات کر لینا چاہیے تھا آپ کو 12 بجے رات بات. کیا زندگی ہم لوگوں کی کیا ہے, تھوڑی دیر تک سن لیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا, مہمان آتا تھا اور کھانا کھاتے تھے. ایک دن اتفاق بات کوئی مہمان نہیں تھا تو اہلیہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی دسترخوان لگاؤ, اور ایک بات سنو, کھانا جب بھی کھایا کرو چاہے مہمان ہو چاہے تنہا, تو بسم اللہ پڑھ کر اور دسترخوان پر کھانا کھایا. تو وہ کھانا اور برتن بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے, اور برتن اگر آپ پوچھ لیجئے تو رات بھر برتن آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے. حدیث سنیے, ان القصعة تستغفر لصاحبها, جس برتن کو چاٹ لیا جاتا ہے, پوچھ لیا جاتا ہے, وہ برتن چاٹنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میرے یہاں مہمان آتا اور میں کھانا بھیجتی اور برتن بھیجتی, تو کھانا کھانے کے بعد جب برتن آتا تھا واپس میرے حجرے میں, تو میں پہچان لیتی تھی کہ کس برتن میں حضور نے کھانا تناول کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صحابہ پوچھتے تھے کیسے معلوم کرتے تھے آپ؟ کہتا جس میں کھانے کی ذرا سے بھی آلائش نہیں ہوتی تھی,
میں سمجھ جاتی تھی اسی میں سرکار نے کھانا کھایا۔ تو حالوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کھانا نہیں کھاتے تھے، فرمایا دسترخوان لگاؤ، کھانا اہتمام کرو۔ علیہ نے فرمایا کہ آج تو کوئی مہمان ہی نہیں، کہا اچھا تم کھانا لگاؤ، میں مہمان ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ بازار گئے، ایک شخص جا رہا ہے، پکڑ لیے، چلو جی آج میرے ساتھ کھانا کھا لو، میرے مہمان بن جاؤ۔ وہ بھی بھوکا تھا، اس نے کہا چلو بڑا اچھا ہوا جی، میزبان مل گیا، مہمان مسافر کو، اندھے کو آنکھ چاہیے، بھوکے کو کھانا چاہیے، پیاسے کو پانی چاہیے۔ تو وہ آیا اور دسترخوان لگا ہوا تھا، اور اس نے جیسے ہی روٹی توڑا اور شوربے میں بوڑنا چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا؟ تو وہ کہا کہ میں بسم اللہ پڑھنے والا انسان نہیں ہوں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوں۔ یعنی ایک درس دیا مسلمانوں میں کہ جو مسلمان ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس میں بھی درس ہے۔ کہا میں مسلمان نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، جو مسلمان ہو پڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھو جاؤ، میرے اس دسترخوان پہ بغیر اللہ کا نام لیے کوئی کھانا نہیں کھا سکتا ہے، میں اسی کو کھلاؤں گا کہ جو میرے رب کا نام لے کے کھانا کھائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص نے کہا کب میں نے کہا ہی تھا کہ آپ مجھ کو کھانا کھلا دیں، آپ تو مجھ کو خود ہی پکڑ کے لے آئے گے۔ اللہ اپنے فرمایا سنو لے ہاتھوں کی جنت پک جاؤ، یہ دسترخوان اللہ کا ہے، کھانا اللہ کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا خلیل ہوں، میں تو اسی کو کھلاؤں گا جو میرے رب کا نام لے گا۔ اٹھ کے چلا گیا، وہی آئی اے میرے خلیل، 40 سال کی اس کی عمر ہو رہی ہے، یہ پوری روئے زمین کو میں نے انسان کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے دسترخوان بنایا۔ یہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت شیخ سعدی فرماتے سفرے آموست، یہ پوری زمین جو ہے دسترخوان، مختلف طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، اور جس کی جو فطرت ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ پا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بڑا دسترخوان میں نے لگایا ہے، میں اپنے دسترخوان سے کبھی نہیں، تم نے تو اٹھا کے بھگا دیا اس کو، تم ایک منٹ بھی نہیں برداشت کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو، کیا پیارا جواب، کہا رب میں رب العالمین نہیں ہوں، سبحان اللہ۔ جو رب العالمین وہ سب کو کھلائے پلائے، ہمیں تیرے کھلانے پلانے پہ کوئی اعتراض نہیں، تو رب العالمین سب کو کھلا پلا، مگر میں تو اسی کو کھلاؤں گا جو تیرا نام لے گا، میں تو اسی کو کھلاؤں گا جو تیرا نام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس قدر محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ بکریوں کا ریوڑ لیے چرا رہے تھے، کافی بکریاں تھیں۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، نہ انہیں گھر کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کھان کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ بیوی، نہ بچہ، کچھ۔ آج ملائے اعلیٰ میں محفل ہوئی، تذکرہ خلیل اللہ کا چھڑا، یہ زمین پر اللہ کا ایک ایسا دوست رہتا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ دے دیتا ہے، جو اپنے دسترخوان سے ایسے شخص کو بھی اٹھا دیتا ہے جو اللہ کا نام نہیں لیتا، اتنا اللہ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایک فرشتے نے کہا میں جاتا ہوں امتحان لے کے آتا ہوں، آیا فرشتہ آسمان سے آیا فرشتہ، ابراہیم علیہ السلام بکریاں کافی بکریوں کو لے چرا رہے ہیں۔ کون بکری چرا رہا ہے بولیے؟ خلیل اللہ۔ حضور کے بعد نبیوں میں، رسولوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قرب کی سبب، حضور کے بعد بولیے سب سے زیادہ قربت کس کو حاصل ہے؟
ابراہیم علیہ السلام وہ کیا چرا رہے ہیں؟ بکری چرا رہے ہیں. ابھی کوئی مولانا بکری چرائے تو یہ مولانا ہے بکری چراؤ ہمیں مارو بکری چراؤ. ارے پاگلو پیغمبر بکری چرا رہے ہیں. حضور کے بعد دوسرا نمبر یعنی پوری مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ سرکار کا، حبیب اللہ کا، اس کے بعد خلیل اللہ، اس کے بعد کلیم اللہ، پھر ذبیح اللہ کا، پھر روح اللہ کا. اس طرح سے کیٹیگری. مگر اللہ بکریاں چرا رہے ہیں. آج کوئی مولوی اگر بیچارہ بکری چرائے تو اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں چھوڑا بکری چرا بکری چرانے والے کون ہیں؟ نبیوں کی سنت ہے بکری چرانا. ہونا کئی دن میرے دل میں آیا ہمارے پاس بکری ڈھیر پالے تو کبھی سوچتا ہوں دل میں آتا ہے نا کہ کھول دو ایک دن بکری چرا دوں آج کے. میں سوچتا ہوں بھائی مذاق کروں گا. ایک پیغمبر کی بھی سنت سرکار بھی بکری چرائے. اور بکری کیوں چرایا جانتے ہیں؟ پیغمبر بکری کیوں چراتے ہیں؟ سارے جانوروں میں بکری کو جو سنبھال لے سمجھو سب کو سنبھال لے گا. اتنے بھاگ ادھر ادھر کنٹرول کر لے جو تو انسان کو بھی کر لے. تو ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے بکری چروانے کی. تو ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ چھوڑیے چاہ رہے ہیں. تو فرشتہ آیا اس نے کہا اللہ کے نام پہ ایک بکری دے دو، ایک بکری دے دو. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بکری کی بات کرتے ہو؟ کہا اللہ کی تسبیح سنا دو، آدھا ریوڑا جو اتنی بکری ہیں آدھا دے دوں گا. رب کی تسبیح سنا دو، رب کی تسبیح سنا دو، آدھی بکریاں دے دوں گا. اس نے کہا آدھی دے دیں گے؟ ہاں ہاں. اس نے کہا سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ سبح میرا رب پاک ہر مخلوق کی صفتوں سے میرا رب پاک، ہر حادثاتی چیز میرا رب پاک. اس کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں، حدوث سے پاک ہیں. قدوس وہی ہے، بے عیب ہے. سبحان ربنا ورب الملائکۃ، ہمارا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، جبریل کا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام کا آدھی بکری تیری ہو گئی، ایک مرتبہ اور سنا دے. کیا کہا؟ ایک مرتبہ اور سنا دے. تو اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ کہ آدھی جو بچی ہے دے دوں. سنا تیرے زبان سے میرے رب کی تسبیح بہت اچھی لگی. اس نے کہا آدھی جو بچی ہاں کھاؤں گا دے دوں گا. رب کا تذکرہ ہو پھر نہ. اس نے کہا سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. تو کہا سب تیری بکریاں ہو گئی، اب میں بغیر بکری کی اور تو بکری والا ہو گیا. اچھا ایک مرتبہ اور سنا دے. ایک مرتبہ تیرے منہ سے بہت اچھی تسبیح لگتی ہے بھائی، سنا دے ایک مرتبہ اور. تو اس نے کہا اب کیا دیں گے آپ؟ سب تو دے دیے. کہا ابھی خلیل باقی، ابھی ابراہیم باقی، سنا دے. اور جب سنا دے گا نا تیری بکریاں لے کر چلوں گا، جہاں کہے گا چراؤں گا، چرا کھلاؤں گا، باندھوں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا. تو اس نے کہا اچھا؟ کہا سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. کہا بتا تیری یہ بکریاں کہاں لے کے چلوں؟ تیری یہ بکریاں لے کر کہاں چلوں؟ تو اس نے کہا مسکرا کے اے خلیل اللہ، میں تو آسمان سے آیا ہوں، کہاں ان کو یہاں لے کے میاں میاں کرتے ہوئے وہاں کہاں لے جاؤں گا؟ میں میاں میاں جا کے وہاں کرتے رہیں گے. وہاں تو سبح قدوس کی ضربیں لگتی ہے، وہاں میاں میاں کی ضرورت ہے. سبح قدوس کی
ضربیں لگتی ہیں، وہاں تو اللہ کی تسبیح تکبیر کی جاتی ہے۔ اللہ وہاں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف آپ کے امتحان لینے کے لیے آیا تھا، سو آپ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہیں، اللہ کے واقعی آپ سے۔ تو حضرات ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے اور حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، بس یہ سن لیجئے، بس حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیے کعبہ ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، کعبہ ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی اور ہے نہیں، بیٹا اسماعیل ہے اور آپ ہیں، نہ کوئی سامان ہے نہ کچھ ہے، اور اللہ کا آرڈر ہوگا میرا گھر بناؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام جڑائی کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام ہیلپر ہی کرتے تھے، سامان لا کے دے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، رب جو بنا دے رہا ہوں قبول کر لے، بنا دے رہا ہوں قبول کر لے۔ دیوار کچھ اونچی ہو گئی، اب ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اسماعیل اب تو دیوار اونچی ہو گئی ہے، اب یہاں پر بلی وغیرہ ضرورت پڑے گی، پٹنے کی ضرورت پڑے گی، مچھان کی ضرورت پڑے گی۔ کہا ابو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے الہام دیا، القاء فرمایا، وہ پتھر جو رکھا ہے اٹھا لے جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لائے، رکھ دیا، کہا ابو اسی پہ کھڑے ہو جائیے، اللہ نے مجھ کو الہام کیا اسی پہ کھڑے ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس پہ کھڑے ہوئے، اب جب چنائی شروع کیے تو جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی تھی یہ پتھر بھی ویسے ویسے اوپر جا رہا تھا، یہ پتھر بھی ویسے ویسے اوپر جا رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کیا ایک دم کنٹینیوسلی ایک دم مستقل بناتے ہی رہتے، اترنا بھی تو پڑتا۔ اب ظاہر سی بات جب کافی چلے گئے ہیں اوپر کیسے اترتے؟ تو جب دل کی ارادہ یہ ہوتا کہ اب نیچے چلیں تو پتھر خود بخود نیچے چلا آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ لفٹ کا تصور کس نے دیا؟ اسی پتھر نے لفٹ کا تصور کیا، مگر اس لفٹ کے لیے مشین چاہیے، بجلی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لفٹ میں جا رہا ہے، آدھی دور پہنچا ہے، مشین خراب ہو گئی، بیچ میں پتہ چلا رہا ہے، ہاہاکار مچ جاتا ہے، کتنے لوگوں کو دم گھٹ جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ مشین خراب ہو گئی، بجلی فیل ہو گئی، تمہارے میرے رب تو نے اپنے خلیل کو ایسی لفٹ دیا، نہ بجلی کی ضرورت ہے نہ مشین کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو خلیل اللہ کے دل کے ارادے کی ضرورت ہے۔ خلیل تم چاہو تو اوپر چلو، تم چاہو تو نیچے آ جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ پورا بنا دیا، پورا بولیے پورا کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا گھر تو پورا بنا دیا، اب میلاد مصطفیٰ پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ میلاد مصطفیٰ پڑھو؟ تو آج جو شہباز صاحب میلاد کرا رہے ہو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت رکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کا نام سے گھر میں داخلہ اور مصطفیٰ کا میلاد بھی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیہ میلاد پڑھا اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے پڑھا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بنائے کعبہ کیا تھا، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ہم نے کعبہ بنا دیا، اب کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے کا کعبہ بولو محمد رسول اللہ کو بھیج دے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں او شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह। और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। चुनांचे उसी पत्थर पे खड़े होकर आपने मिलाद, दुआया मिलाद पढ़ा। क्या दुआया मिलाद पढ़ा? दुआया के साथ नहीं, वहां भी कहेगा कहाँ मिलाद, इसमें दुआया मिलाद, दुआया मिलाद है। फिर अपने रब से मांगा है, अपने रब से दुआ मांगे, या अल्लाह काबा बना दिया, काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया। तो अब पत्थर बहुत अकलमंद है। क्या किसी कोई पत्थर किसी के पांव का निशान लेता है? नहीं। उसने सोचा अब मुझ पर मिलाद मुस्तफा पड़ी गई। अब तक बनाया जनाब इब्राहिम ने, काबे की तामीर किया, हमने निशान नहीं लिया। अब जब हुजूर की मिलाद पड़ा तो पत्थर ने आपके पांव का निशान ले लिया। आज भी वो पत्थर हजारों साल के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव का निशान नजर आता है। क्यों लिया? वो जानता था कि नजदियों का दौर आने वाला है, और ये नजदी लोग हर चीज में शक 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 करेंगे। और उसने सोचा कि अगर कोई निशानी उशानी न रही तो मैं भी शक के दायरे में हो जाऊंगा, और मुझको भी कहेंगे मालूम ने वही पत्थर है, दूसरा पत्थर वही पत्थर है, दूसरा पत्थर वही पत्थर। तो उसने कहा हम पांव का निशान ले लेंगे ताकि शक वो सबका दूर हो जाएगा। तो ये क्या है? रब का नाम ले लीजिए और मुस्तफा की मिलाद भी पढ़िए। आइए खड़े इस्लाम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, सूरह इक़रा का सदका और शबे असरा का सदका, गुंबदे खजरा का सदका, फातिमा ज़हरा का सदका,